वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट अलीशा। उम्मीद करती हूँ कि सब रीडर्स ठीक होंगे और आप नॉवेल्स को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको नॉवेल्स अच्छे लग रहे हैं तो काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको नॉवल पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने नॉवल की तरफ और नॉवल को रीड करना स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6, वो थी मेरी ज़िंदगी। हसनैन ऑफिस से सीधा शाह हाउस पहुंचा। वो घर में दाखिल हुआ तो बीजान सोफे पर बैठी तस्बीह पढ़ रही थी। हसनैन को इतने दिन बाद देखकर इनका चेहरा खिल उठा। इन्हें पता था कि हसनैन काम की वजह से कभी कभी घर नहीं आता था। आगे कहाँ थे तुम? घर पर फोन भी नहीं किया। कल से काम में इतने गुम हो के पीछे से घर वालों और बीजान का ख्याल भी नहीं रहता आपको। कल से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कहाँ थे तुम? बीजान अभी तो आ गया हूं ना, आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। वो बीजान का हाथ अपने मजबूत हाथों में लेकर धीमे लहजे में कहने लगा। अब फिर तुम्हारा कोई काम का बहाना होगा, हमेशा ऐसा ही करते हो तुम। इस बार तो मैं भी तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। बीजान ने फिर नाराजगी का इजहार किया। लेकिन आप मुझसे ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकती, मुझे पता है। हसनैन आप कब आए? हिना ने इसे बीजान के साथ ही देखा तो इसके पास आई। अभी अभी आया हूँ। बड़े अब्बू घर पर हैं या ऑफिस? वो अहमद साहब का पूछने लगा। अब्बू घर पर है, आज नहीं गए वो ऑफिस। हिना ने से जवाब दिया। हिना तो आप बड़े अब्बू और बड़ी अम्मी को बुलाकर लाए, मुझे जरूरी बात करनी है इनसे। इसने गहरे सांस लेते हुए कहा। वो जिंदगी में पहली बार अपने किसी अमल से डर रहा था। वो नहीं जानता था कि बीजान का रिएक्शन गुस्से में होगा। आज तक वो बीजान की किसी बात को रद्द नहीं करता था, लेकिन इस बार इसने गलती बड़ी की थी, खासकर बीजान के सामने। लेकिन वो कब तक बीजान को धोखे में रखता? जी मैं बुलाकर लाती हूँ। हिना अहमद साहब और नुसरत बेगम को बुलाने चली गई। क्या बात है हसनैन, क्या किया है तुमने? बीजान इसके चेहरे को पढ़ना जानती थी, इसलिए इन्हें पहले से किसी अनहोनी का खदशा महसूस होने लगा। बीजान अभी पता चल जाएगा आपको। हसनैन ने बीजान का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। आगे बढ़ खरीदार कहाँ गायब थे कल से? अहमद साहब लाउंज में दाखिल हुए से डपकते हुए कहा। हसनैन के सामने वाले सोफे पर बैठ के नुसरत बेगम और हिना भी इनके साथ थी। बीजान और बड़े अब्बू, मैंने अपना बदला ले लिया हसन जलानी से। बीजान इसके हाथ पे अपने हाथ को देखा और उन्होंने अपने हाथ को इसकी गिरफ्त से आजाद करना चाहा। हसनैन ने इनका हाथ छोड़ दिया। क्या किया है तुमने? शाह तुमने मेरी बात को अहमियत नहीं दी। बीजान इसे गुस्से भरी नजरों से देखा जो अपना सर झुकाए बैठा था। बीजान मैंने हसन जलानी की बेटी से निकाह किया है, ये कहकर वो खुद को बीजान के रद्द अमल के लिए तैयार करने लगा। कि क्या बकवास है शाह, तुमने कब निकाह कर लिया? हमें बताना तक गुवारा नहीं किया। बीजान ने इसके चेहरे पर उतार चढ़ाव को देखते हुए कहा। हाँ बीजान, मैंने निकाह कर लिया। मैंने हसन जलानी की बेटी से जबरदस्ती निकाह किया। वो बोलना शुरू हुआ तो सब कुछ बोलता चला गया। इसकी चलती हुई जुबान बीजान के थप्पड़ से बंद हुई। जिंदगी में पहली बार बीजान ने इस पर हाथ उठाया था। वो अपने चेहरे पर हाथ रखे बीजान को दुख से देखने लगा। क्या देख रही हो? ये थप्पड़ मुझे तभी लगा देना चाहिए था जब तुमने इंतकाम बदले की रट लगाई हुई थी। लेकिन अफसोस मैंने आज तक हाथ नहीं उठाया। अगर पहले उठाती तो आज ये नौबत ना आती। तुमने मेरी परवरिश पर सवालिया निशान उठा दिया। ये सब तो मैंने तुम्हें नहीं सिखाया था। किस मुंह से मेरे पास आए हो? अब मैं मर जाती फिर आते तुम, और तब मैं तुम्हें अपना चेहरा न दिखाती। सच कहते हैं माँ कोई नहीं बन सकता, इसी तरह आज मुझे सबक मिला है। मैं कभी तुम्हारी माँ की तरह नहीं बन सकी। बीजान ने रोते हुए कहा। बीजान ऐसा नहीं है। वो तड़प उठा। नहीं कहो मुझे, बीजान मर गई तुम्हारे लिए। आज से बीजान चले जाओ यहाँ से। जाओ शाह, मैं भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहती। बीजान का सांस फूलने लगा। बीजान अब मेरी बात तो सुन ले। वो बीजान के कदमों में बैठ गया। मुझे कुछ नहीं सुनना, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। बीजान ने कांपती आवाज में कहा। हसनैन उठ खड़ा हुआ, अहमद साहब के पास गया। बड़े अब्बू आप तो मेरी बात समझें। हसनैन ने आखिरी कोशिश की। हसनैन बहुत गलत किया तुमने। मैंने तुम्हें कहा भी था कि तुम्हें अभी आधा सच पता है, लेकिन तुमने जल्दबाजी करके सब कुछ तबाह कर दिया। अहमद साहब ने हसनैन को देखने से गुरेज किया और बीजान के पास गए जिनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई थी। अहमद इसे कहो वो बच्ची मुझे आज शाम तक इसके घर में चाहिए। सही सलामत इस बच्चे का क्या कसूर है? ये तो सब रिश्ते भूल बैठा है जिसको बीवी बनाया। इसके पहले से इस घर में एक रिश्ता था, लेकिन इसे कब परवाह थी? बीजान ने इसे दुख से देखते हुए कहा। हिना का सहारा लेकर अपने कमरे में चली गई। हसनैन ने अपने हाथों को मुट्ठी की सूरत में बंद किया और बाहर की जानिब बढ़ गया, क्योंकि अब इसे बीजान को तकलीफ नहीं देनी थी। मारूफ को ले आने का लिए रवाना हुआ। हसन कहाँ जा रहे हैं? फरजाना बेगम ने हसन शाह को गाड़ी की चाबी उठाते हुए देखा तो पूछा। शाह उस जा रहा हूँ, अहमद जिलानी ने मुख्तसर जवाब दिया। कमरे से बाहर कदम बढ़ाए। मारूफ पूरे घर का काम करके कमरे में आराम करने की गर्ज से आई तो एसी की कूलिंग कमरे में बहुत थी।
اسے نیند آنے لگی، اس نے ٹائم دیکھا تو کچھ 5 کا ٹائم ہو رہا تھا۔ وہ سونے کا سوچتے ہوئے اپنا دوپٹہ صوفے پر رکھا خود لیٹ گئی۔ حسنین گھر پہنچا تو لاؤنج میں چند ملازمین اسے نظر آئے۔ وہ خود کو ریلیکس کرنے کی غرض سے لاؤنج میں بیٹھ گیا۔ ابھی اس کا دل معروف کو دیکھنے کا نہیں کر رہا تھا، اسے لگ رہا تھا کہ وہ اپنا سارا غصہ معروف پہ نکال دے گا، لیکن کب تک وہ اسے ایسے بیٹھا رہتا۔ بی جان کا حکم تھا کہ وہ معروف کو بی جان کے پاس لے کر جائے۔ اور آرام سے چلتا ہوا اپنے کمرے میں آیا۔ وہ سوئی ہوئی نظر آئی، اس کے وجود کو نظر انداز کرتا ہوا فریش ہونے چلا گیا۔ واپس آیا تو معروف ابھی بھی دنیا جہاں سے بے خبر نیند میں گم تھی۔ حسنین کی نظر اس کے جلے ہوئے ہاتھ پر پڑی، نہ جانے کیوں اس کی نظریں جھک گئیں۔ وہ کچھ دیر تک ڈریسنگ ٹیبل پر اپنے ہاتھ رکھے جھکا کھڑا رہا، پھر وہ معروف کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اس کے جلے ہوئے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لینے لگا، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ وہ خود کو گناہ گار تصور کر رہا تھا۔ وہ اس کے اوپر اچھے سے چادر ڈال کر جلدی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایک آنسو چپکے سے معروف کے گال پر پھسلتا چلا گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے کمرے میں نہیں تھا۔ وہ جاگ رہی تھی، لیکن اس کا دل نہیں کر رہا تھا حسنین کو دیکھنے کا۔ تم اب تک کیوں اتنی ہمدردی دکھا رہے ہو؟ آخر کیوں حسنین شاہ، کیوں؟ کیا آپ نے میرے ساتھ ایسا؟ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ صرف روئی تھی ان 2 دنوں میں، اور ابھی بھی اپنا چہرہ تکنے سے چھپانے رونے لگی۔ وہ نیچے لاؤنج میں آیا تو سگریٹ کے کش لینے لگا۔ جب وہ پریشان ہوتا تو اس کی عادت تھی وہ سگریٹ بہت زیادہ پیتا تھا۔ حسنین نے ٹیبل پر رکھے پیپرز اور صوفے پر آنکھیں بند کر کے سگریٹ پی رہا تھا جب اس کے موبائل پر کال آئی۔ اس نے بیزاری سے فون اٹھایا۔ ہاں بولو جنید۔ اسے پتا تھا جنید کی کال ہوگی۔ حسنین کیسے ہو؟ تم نے بتایا بی جان کو؟ جنید فکر مند لہجے میں پوچھنے لگا۔ ہاں بتا دیا، بی جان کا حکم ہے ان کی بہو کو گھر لے کر آؤ۔ حسنین کی آنکھیں درد کر رہی تھی۔ تو کیا کہا تم نے؟ اور بھابھی کو لے کر جا رہے ہو؟ پھر جنید کی جانب سے اگلا سوال تھا۔ ہاں آج شام کو لے جاؤں گا، ابھی میں کال کاٹ رہا ہوں، سر میں درد ہے، حسنین نے کہہ کر فون ٹیبل پر پھینکا، پھر صوفے پر ٹیک لگا کے لیٹ گیا۔ ابھی صرف وہ خود کو نارمل رکھنا چاہتا تھا۔ حسن جلانی ہاؤس پہنچے تو گارڈ نے انہیں باہر گیٹ پر روک لیا۔ سر آپ اندر نہیں جا سکتے، آپ کو جس سے ملنا ہے بتا دیں، گارڈ نے کہا۔ اندر جاؤ اور کہو حسن جلانی آیا۔ حسن جلانی نے غصے سے کہا۔ گارڈ نے اندر فون کر کے حسن جلانی کے آنے کی اطلاع دی۔ احمد صاحب کو بتایا۔ احمد صاحب کچھ دیر میں خود گھر سے باہر آ کے حسن جلانی کی گاڑی کی طرف آئے۔ آجو حسن، احمد صاحب نے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ حسن جلانی احمد صاحب کی ہمراہی میں چلتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اس دوران دونوں خاموش رہے۔ بی جان حسن جلانی آیا، احمد صاحب نے بی جان کو مخاطب کیا۔ بی جان تخت سے اٹھی اور گرم جوشی سے حسن صاحب سے ملی۔ کیسے ہو حسن؟ بی جان نے ان کی خیر و خیریت دریافت کی اور انہیں اپنے سامنے رکھے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن میری بیٹی کہاں ہے بی جان؟ حسن صاحب نے لہجے کو ذرا دھیما رکھا۔ بی جان اور احمد صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ حسن تمہاری بیٹی محفوظ ہے، بی جان نے اتنا سا جواب دیا، اپنی نظریں چرانے لگی۔ تو میرا شک صحیح نکلا، میری بیٹی آپ لوگوں کے پاس ہے۔ کیوں کیا سب؟ کیا قصور تھا میری بچی کا؟ بی جان اور کہاں ہے میری معروف؟ مجھے اپنی بچی سے ملنا ہے۔ حسن جلانی زخمی شیر کی طرح آگ لگ رہے تھے۔ انہیں دھچکا لگا۔ تمہارے بھانجے کے پاس ہے تمہاری بیٹی؟ بی جان نے تحمل سے جواب دیا۔ بی جان میں سمجھا نہیں بات کو۔ حسن صاحب نے سوالیہ نظروں سے بی جان کو دیکھا۔ مطلب ہانیہ کے بیٹے نے شادی کر لی ہے؟ تمہاری بیٹی سے ہانیہ کو تو جانتے ہوگے نا؟ بی جان نے اپنے لہجے کو سرسری سا رکھا، لیکن ان کی بات میں کچھ ایسا بہت کچھ تھا جس سے حسن صاحب کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ ہانیہ جلانی کا خوبصورتی چہرہ ان کی آنکھوں کے سامنے چھن کر اکڑ کر غائب ہو گیا۔ بی جان یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری ہانیہ کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ لیکن ہانیہ کا بیٹا کیسے کر سکتا ہے؟ سب میں نے تو سنا تھا کہ وہ بھی ہانیہ اور حماد کے ساتھ تھا اس حادثے میں۔ اس نے میری بیٹی کو کیوں اٹھایا؟ حسن صاحب کا سر گھوم رہا تھا، سوچ سوچ کر وہ تو آج تک یہی سمجھتے آئے کہ حسنین بھی نہیں رہا اس دنیا میں، لیکن یہ سب کیا تھا وہ ابھی سن رہے تھے۔ حسن حسنین اس رات میرے ساتھ، وہ حماد لوگوں کے ساتھ نہیں تھا۔ حسنین کو لگتا ہے کہ اس کے باپ کو تم نے مروایا ہے، وہ تب 8 سال کا بچہ تھا جب یہ سب ہوا۔ اسے ہم نے پوری سچائی نہیں بتائی تھی، لیکن وہ اپنے وعدے کا پکا نکلا، تم سے بدلہ لینے کے لیے تمہاری بیٹی سے نکاح کر لیا۔ بی جان وہ سب ایک حادثہ تھا، میں نے انہیں نہیں مارا۔ حماد اور ہانیہ کو میں کیوں ماروں گا؟ اپنی بہن اور سگے سہاگ کو۔ حسن صاحب کا غصہ اب جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ بہت سال پہلے میری بہن نے پسند کی شادی کی تھی حماد سے، لیکن میری بیٹی تو پسند نہیں کرتی تھی حسنین کو۔ پھر اس نے میری بیٹی سے کس گناہ کا بدلہ لیا؟ وہ مجھ سے لے لیتا بدلہ، لیکن اس نے کیوں کیا معروف کے ساتھ ایسا؟ حسن صاحب نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے کہا۔ حسن معروف ویسے بھی ہماری امانت تھی، ہانیہ ہمیشہ کہتی تھی میں اپنے حسنین کے لیے معروف لوں گی۔ اب اس کی خواہش پوری ہو گئی۔ بی جان نے اسے
حسن سے ہانیہ کی سالوں پرانی خواہش کا اظہار کیا، بہت سی آنسو بی جان کی آنکھوں سے نکل آئے۔ لیکن بی جان، اس طرح سے رشتے نہیں بنتے۔ ہانیہ نے ہماری عزت کا نہیں سوچا، وہ حماد کو پسند کرتی تھی، اسے ہم نے دھوکہ دے کر بھاگ کر شادی کی۔ لیکن میری بچی معصوم ہے، میں یہ فریاد لے کر اب کہاں جاؤں؟ حسن صاحب رونے لگے۔ ان کی نازوں سے پلی بیٹی ان کے گناہ کی سزا کاٹ رہی تھی، جو گناہ حسن سے سرزد ہوا نہیں تھا۔ بی جان، اب حسنین کو بلائے، میں بات کروں گا، آج سب صاف کھل کر آنا چاہیے۔ حسن صاحب نے سنجیدگی سے کہا، حسن، آج ایک بڑی دادی تم سے اپنے پوتے کی خوشیوں کی بھیک مانگ رہی ہے۔ ابھی حسنین کچھ نہیں سمجھے گا، اسے سب چھوٹے لگیں گے، تم اسے کچھ ٹائم دے دو، پھر آنا یا میں خود بلا لوں گی تمہیں، لیکن ابھی کچھ مت کرو، جو جیسا چل رہا ہے چلنے دو۔ بی جان نے حسن صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ بی جان؟ حسن صاحب اٹھ کر بی جان کے پاس ہے اور ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ بی جان، لیکن میری معروف، اس کا کیا ہوگا؟ حسن صاحب نے پریشانی سے، میں وعدہ کرتی ہوں تمہاری بیٹی خوش رہے گی یہاں، اور حسنین کو تمہاری معروف سمجھا سکتی ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں بہت طاقت ہوتی ہے، وہ سدھار لے گی، حسنین کو بی جان نے مسکراتی آواز میں کہا۔ لیکن بی جان، اگر اس نے میری بچی کو کچھ کیا تو؟ حسن صاحب فکر مند سے کہنے، کچھ نہیں کرے گا حسنین، ایسا نہیں ہے، وہ صرف دکھ اور تکلیف میں ہے، لیکن مجھے اس پر یقین ہے وہ کسی عورت پر کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ جو غلطی اس نے کی ہے اس کا احساس بھی بہت جلد اسے ہو جائے گا۔ بی جان نے حسن صاحب کو یقین دہانی کرائی۔ ٹھیک ہے بی جان، لیکن صرف 2 ماہ کا انتظار کروں گا، اس کے بعد میں پھر واپس آؤں گا۔ حسنین میری ہانیہ کا بیٹا ہے، پورے گھر کی جان تھی ہانیہ کے اندر، لیکن کون جانتا تھا اتنی جلدی وہ سب کچھ ختم کر جائے گی۔ لیکن اب میں چلتا ہوں، میری بچی کا خیال رکھیے گا، آسا بہت معصوم ہے، وہ موم کا دل ہے اس کا، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا وہ حسنین کو سیدھی راہ پر لے آئے گی۔ حسن صاحب کہہ کر اٹھ کر چلے گئے۔ بی جان سے مل کر احمد صاحب کے ساتھ باہر آئے۔ اچھا احمد، اب میں چلتا ہوں، میری بچی کا خیال رکھنا، حسن صاحب احمد صاحب سے ملتے ہوئے کہنے لگے۔ تم ٹینشن نہیں لو، میرے لیے وہ ہنا جیسی ہوگی، ہم تمہاری بچی کا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ آج حسنین معروف کو گھر لے کر آئے گا، میں تمہاری بات بھی کروا دوں گا فون پر معروف سے، احمد صاحب نے ان کی پریشانی بھانپتے ہوئے کہا۔ اچھا میں انتظار کروں گا پھر تمہارے فون کا، اب اجازت تو؟ حسن اور احمد صاحب نے آپس میں مصافحہ کیا اور حسن صاحب اپنی گاڑی میں بیٹھ کے گھر کے لیے روانہ ہوئے۔ حسنین معروف کو نیند سے اٹھانے کی غرض سے کمرے میں، وہ پہلے نیند سے جاگ چکی تھی۔ جلدی سے اچھی طرح تیار ہو جاؤ، میں آج تمہیں اپنے گھر والوں کے پاس لے کے جا رہا ہوں، یہاں تمہاری وجہ سے رہنا پڑ رہا تھا، وہاں جا کر تم سب سے کہو گی کہ تم میرے ساتھ خوش ہو، حسنین نے اسے دھیمے لہجے میں کہا۔ معروف نے کوئی جواب نہ دیا، فریش ہونے چلی گئی۔ واپس آئی تو حسنین لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، وہ گھبرا رہی تھی، یوں حسنین کے سامنے تیار ہونے سے عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ اپنے قدم اٹھاتی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی، لائٹ پنک ڈریس میں وہ بہت نکھری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ اس کمرے سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن وہ بھی حسنین کا حکم تھا کہ وہ اسی کمرے میں تیار ہوگی، اس کی ہر بات مانے گی، وہ کیسے ٹال سکتی تھی؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل سے برش اٹھا کر اپنے سلکی بالوں میں پھیرنے لگی۔ معروف کو اپنے اتنے لمبے بال پسند نہیں تھے، وہ کبھی کبھی اپنے بالوں سے تنگ آ جاتی تھی، لیکن سب کو اس کے بال بہت پسند تھے، وہ کٹنگ نہیں کرواتی تھی۔ حسنین یہ سب غور سے دیکھ رہا تھا کہ معروف کے بالوں میں برش کرنے سے مشکل ہو رہی ہے، لیکن اسے معروف کو غصے میں دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ آخر تھک ہار کر معروف نے اپنے بالوں کو سلجھا لیا اور ان کو جوڑا کیا، پھر سر پر اچھے سے حجاب کرنے لگی۔ حسنین کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی، اس کا دل عجیب سے دھڑک رہا تھا، وہ سر جھٹک کر خود ڈھپکتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ معروف اس کی نظریں اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی، لیکن اس کے کمرے سے جاتے ہوئے اسے سکون کا سانس لیا۔ وہ حجاب کر کے ابھی کمرے سے نکلنے والی تھی کہ نور کمرے میں آئی۔ معروف بی بی، آپ کو حسنین صاحب بلا رہے ہیں۔ نور نے اپنی آنکھیں اس پر ہٹا دی، وہ نہیں چاہتی تھی کہ معروف کو اس کی نظر لگ جائے۔ اچھا بس میں آ رہی ہوں، آپ بھی آتی ہوں، آپ بھی آتی رہنا حسنین کے گھر، پھر ہم مل لیا کریں گے، اس نے نور کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا۔ جی میں آؤں گی وہاں، ابھی آپ جلدی سے چلیں، صاحب غصے کے تیز ہے، کہیں آپ پر غصہ نہ کریں، نور نے ڈرتے ہوئے کہا، اور نور سے مل کر باہر پارکنگ کی طرف آئی، گاڑی میں بیٹھی۔ حسنین پہلے ہی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا، وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ معروف کو حسن صاحب اور فرزانہ بیگم شدت سے یاد آنے لگے، وہ پھر سے وہی سب یاد کرنے لگی اور یاد کر کے پھر سے رونے لگی۔ کیسے حسنین نے اسے زبردستی نکاح کیا، بہت سے آنسو اس کے گال پر آئے، اس نے بے دردی سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ حسنین اسے روتا ہوا یا کمزور پڑتا ہوا دیکھے۔